أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال مجاهد وابن جرير في قوله فيه شفاء للناس يعني القرآن، وهذا قول صحيح في نفسه، ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية، فإن الآية إنما ذكر فيها الأصل، ولم يتابع مجاهد على قوله هاهنا، وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. المفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النحل کی آیات ہیں، اس آیت مبارک پر اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ فیہ شفاء للناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جو شہد کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ عظیم نعمت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ دوسرا قول نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے یہ راجع ہے قرآن کے لیے، یعنی اللہ کا قرآن جو ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا، یعنی یہ ایک دوسرا قول۔ پہلا قول تو یہی ہے کہ شفا یہاں ضمیر جو ہے وہ اصل کی طرف ہے، کہ شہد جو ہے وہ لوگوں کے لیے شفا ہے، لیکن ایک قول میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس سے مراد جو ہے وہ قرآن۔ تو اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ بھی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ فیہ شفاء للناس سے مراد اللہ کا قرآن ہے، یہ بات تو درست ہے کہ اللہ کا قرآن بھی شفا ہے، لیکن جن آیات مبارک کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے سیاق اور سباق میں قرآن کا ذکر ہی نہیں، تو یہاں جو دلیل ہے اور واضح ہے اور ظاہر ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، تو یہاں مراد جو ہے نحل ہے اور اصل ہے، لہذا اس کا ضمیر جو ہے وہ اصل کی طرف راجع ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اصل میں یعنی شہد میں شفا رکھی ہے، فیہ شفاء للناس، تو دلائل ہے۔ باقی اس میں تو کوئی شبہ بھی نہیں کہ اللہ کا قرآن بھی شفا ہے، جیسے کہ دوسری آیت مبارک میں اللہ نے قرآن مقدس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔
اللہ نے فرمایا جو ہم نے اتارا ہے قرآن بھی شفا ہے لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے قرآن جو ہے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور جیسے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو موعظت آئی ہے قرآن، یہ تمہارے دلوں کے روگ اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور یہ ہدایت ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اس میں تو ہمارا کوئی انکار نہیں کہ اللہ کا قرآن بھی شفا ہے، لیکن یاد رکھیں بعض امراض جو ہیں وہ جسمانی ہوتی ہیں اور بعض امراض جو ہیں وہ روحانی۔ جسمانی امراض میں انسان ہے، مثلا بخار ہے، سر درد ہے، اللہ معاف کرے اس کی دل میں کوئی بیماری ہے، کچھ خارش ہے، کچھ جلد میں بیماری ہے، اعضاء میں بیماری ہے، جسمانی۔ اور روحانی بیماریاں جو ہیں سب سے بڑی بیماری شرک ہے، اسی طرح بدعات ہیں، اسی طرح کسی بندے کا ریا میں مبتلا ہونا ہے کہ وہ ریا کا عادی ہو گیا ہے، اسی طرح کسی بندے میں جھوٹ کی بیماری ہے، اسی طرح کسی بندے میں غیبت کی بیماری ہے، اسی طرح کسی بندے میں عقل حرام کی بیماری ہے، تو یہ روحانی بیماری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن پہ ایمان لائیں گے تو صاف بات ہے کہ شرک سے بھاگیں گے، تو توحید پہ ایمان ہوگا اور شرک سے بچ جائیں گے تو ہماری بیماری کا علاج ہو گیا۔ قرآن پہ جب ہمارا تعلق ہوگا تو ہم حلال استعمال کریں گے، حرام سے بچیں گے، ریا سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، بدعات سے بچیں گے، اتباع سرکار دو عالم کریں گے، تو صاف بات ہے کہ یہ ہماری روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اسی سے بعض علماء یہ لے لیتے ہیں کہ بھئی جیسے قرآن جب روحانی بیماریوں کا علاج ہے تو سب سے بڑی بیماریاں تو روح کی بیماری ہے، تو اس کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو ہمارے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنایا۔ تو جیسے سورۃ فاتحہ کے بارے میں صحیح حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں تھے، تو انہوں نے ایک بستی کے قریب میں قیام فرمایا اور اس بستی والوں سے رجوع کیا کہ ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں۔ تو ابھی کچھ رات کا حصہ گزرا کہ بستی کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ حل فیکم راقٍ، کہ بھئی اے مسافر ہو، تمہارے اندر کوئی بندہ ہے جو پڑھنا جانتا ہو، رقیہ جانتا ہو؟ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ اب باقی صحابہ تو خاموش رہے، انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں جانتے، لیکن ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں وہ رقیہ جو ہے وہ اب مفت میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، تو میں تو ایک شرط پہ پڑھوں گا کہ اگر 40 بکریاں مجھے دو گے تو میں جناب وہ رقیہ پڑھوں گا، تمہارا سردار ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر تم 40 بکریاں نہیں دو گے تو میں نہیں پڑھوں گا۔ تو انہوں نے کہا تو جی ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں 40 بکریاں، سردار لوگ تھے قبائل کے، ان کے لیے 40 بکریوں کو مسئلہ بھی نہیں تھا۔ تو اس صحابی نے جا کے پڑھا اور اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی، انہوں نے بھی اپنے وعدے کے مطابق 40 بکریاں جو ہیں وہ دے۔ اب صحابہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے بکریاں بھیجی ہیں، بادشاہ اللہ گوشت بناؤ، بھونو، کھاؤ، مزے کرو، 40 بکریاں ہمیں مل گئی ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ بھائی ہم تو نہیں کھاتے، اللہ جانے یہ حلال بھی ہے کہ نہیں، کہ تم نے جا کے کچھ پڑھا ہے، اللہ نے اس کو شفا دے دی اور تم 40 بکریاں اور مانگ کے لائے ہو، پہلے شرط کی کہ میں 40 بکریاں لوں گا۔
تو خدا جانے یہ حلال ہے لینا یا ناجائز ہے. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے. اگر سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی تو پھر تو ہم لیں گے. اگر حضور نے منع فرما دیا تو پھر ہم نہیں لیں گے بکرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ بالکل حلال طیب ہے تمہارے لیے, کوئی حرام نہیں. حتیٰ کہ حضور نے ان کے دل خوش کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ بھائی میرا بھی حصہ ڈال دو, مجھے بھی عطا کرو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت, ہم آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں. لیکن حضور نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا اللہ کے بندے تم نے کیا پڑھا اس کو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اور کیا پڑھنا, تو سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا, دم کرتا رہا, اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا. تو حضور نے فرمایا من این عالم تھا, تم نے کیسے سمجھ لیا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے شفا ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا حضور میں نے آپ سے سنا تھا, آپ نے فرمایا تھا کہ جیسے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے اسی طرح اس کا نام الشافیہ بھی ہے, اسی طرح اس کا نام الواقعہ بھی ہے. یہ جہنم کے عذاب سے بھی بچانے والی ہے اور یہ شفا دینے والی بھی ہے. تو میں نے وہ شافیہ کے لفظ سے اندازہ لگا لیا کہ پڑھوں گا تو شفا ہو جائے. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں تم نے اچھا کیا. تو اس لیے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ جب اللہ کا قرآن ہمارے روحانی بیماریوں کا علاج ہے تو جسمانی بیماریاں تو معمولی سی چیز ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سورۃ المعوذتین جو ہے وہ خود بھی پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں مبارک میں دم کر کے اپنے سارے بدن مبارک سے پھیرتے تھے. اور اسی طرح صحابہ کو بھی حکم دیتے کہ آخری 2 سورتیں پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھے. تو اس لیے علماء, بعض علماء کرام نے انہی روایات کو سامنے رکھ کر یہ کیا ہے کہ لوگ جو تھے نا جی, جیسے جب علماء ہند میں پہنچے تو لوگ کفر اور شرک میں مبتلا تھے, لوگ ہندوانہ رسوم میں مبتلا تھے, لوگ مشرکانہ رسوم میں مبتلا تھے اور لوگ ان کے جوگیوں اور پادری اور پنڈتوں کے پاس جا کے مشرکانہ تعویذ دھاگے کراتے تھے. تو اس لیے علماء نے ان کو توکنے کے لیے اور ان کو شرک و کفر سے نکالنے کے لیے اور ان کو ان کلمات مشرکانہ سے نکالنے کے لیے یہ شروع کیا کہ اچھا بھی کو قرآن کی آیت بتا دی. بعض نے تو پڑھنے کے لیے بتا دی, لیکن بعض بیچارے ایسے جاہل ہوتے ہیں جو پڑھنا جانتے ہی, تو ان کو لکھ کے دے دی. تو اس لیے بعض علماء کرام اس کے بھی قائل ہیں. اور بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ بھئی اللہ کے قرآن کے ایسے برکات ہیں کہ جو آیت جس چیز کے ذکر میں مناسبت رکھتی ہے اگر وہی آیت پڑھی جائے تو اللہ کی رحمتیں ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات مبارکہ میں بعض آیات مبارکہ میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے, بعض آیات مبارکہ میں اللہ کے جلال کا ذکر ہے, بعض آیات مبارکہ میں عداوتوں کا ذکر ہے, بعض آیات مبارکہ میں دشمنوں کی ہلاکتوں کا ذکر ہے, بعض آیات مبارکہ میں دفع سحر کے لیے آیات مبارکہ ہے. تو جیسے روایات میں بھی موجود ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے تو وہاں سے شیطان کے اثرات اور جادو کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جادو کا جو فتنہ ہے اس سے بچا لیتے. تو اب سورۃ البقرہ جو ہے اس کے اندر بھی ایک شفا ہے. اسی طرح بہت ساری آیات جیسے کہ سورۃ الکہف ہے, صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ الکہف تلاوت کرتا ہے تو اس کی برکات کا یہ عالم ہے کہ اللہ اس کے لیے قیامت میں ایک نور پیدا فرمائیں گے جس کی روشنی میں وہ پل صراط عبور کرے. اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں گے. تو اب فتنہ دجال جیسا دشمن, تو چھوٹے موٹے دشمن کیا چیز ہے, تو اگر وہ دجال جیسے دشمن کو دفع کرنے کی صلاحیت ہے
تو اگر آدمی اپنے دشمنوں کے دفع کرنے کے لیے بھی پڑھے گا تو اللہ پاک اس میں بھی لازمی بات ہے کہ اثر رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دشمنوں سے نجات دیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا اس چیز سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر کوئی آدمی صحیح معنی میں رقیہ پڑھتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بعض، جیسے کہ کسی کو نظر لگ جائے، نظر بد لگ جائے، اسی طرح اور چیزیں ہیں، جیسے کسی جگہ آپ کو شدید درد ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ لو اور پڑھو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 دفعہ پڑھ کے انہوں نے اس جگہ ہاتھ پھیر دو تو انشاءاللہ وہ درد فوراً چلا جائے گا۔ اسی طرح حضور پاک نے بھی سکھلایا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے حضور کو بتلایا کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد یشفیک۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ھذا الوجه۔ اسی طرح قرآن پاک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے اللہم رب الناس اذہب الباس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شرہ شر عبادہ وعقابہ ومن شر الشیطان واعوذ بک من شر الشیطان وان یحضرون۔ تو بہت ساری حدیث مبارک میں وہ دعائیں ہیں جو حضور پاک نے خود سکھلائی کہ فلاں تکلیف کے اندر یہ پڑھا جائے اور فلاں تکلیف کے اندر یہ پڑھا جائے۔ تو اسی لیے بعض علماء جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی ان آیات سے اور ان احادیث سے استدلال کرتے ہوئے لوگوں کو سکھاتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور وہ لوگ جو ہیں وہ مشرکین اور مبتدعین اور ساحرین کے پنجوں سے نکل آئیں، کیونکہ اگر کسی آدمی کو حلال نہ ملے تو حرام میں منہ مارے گا نا، لیکن اگر اس کو حلال فراہم کر دیا جائے تو وہ حرام سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کو اللہ کے قرآن سے شفا مل جائے گی تو وہ کیا ضرورت ہے پنڈتوں کے پاس اور جوگیوں کے پاس اور منجمین کے پاس اور علم جفر والوں کے پاس جا کے اپنا ایمان بھی خراب کریں، اپنی دولت بھی خراب کریں اور اپنی عزت بھی خراب کریں۔ تو اس لیے ہمیشہ اور اس پہ اجرت لینا بھی حلال ہے کہ اگر اجرت لینا حرام ہوتا تو حضور صحابہ کو منع فرما دیتے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا جی، بعض بزرگ کہتے تھے اچھا بھی 5 روپے لے آؤ، بعض کہتے تھے اچھا بھی 1 روپیہ لے آؤ، بعض کہتے جی 5 آنے لے آؤ۔ تو بہرحال علماء نے فرمایا کہ اگر اجرت حرام ہوتی تو حضور فرماتے صحابہ کو بھی تم نے بکریاں لی حرام ہے، وہ ناجائز ہے، حضور منع فرماتے تھے، کیونکہ اللہ کا پیغمبر کبھی غلط بات کو قائم نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط بات آ جائے تو فوراً حضور اس سے منع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن بھی شفا ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھا کریں کہ شفا تو تب ہوگا نا جب علاج بھی کرو گے۔ اگر تم دوائی نہ لو، جیسے کہ ایک بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ بیچارہ تحقیق کرے، تمہاری سارا چیک اپ کرنے کے بعد نسخہ بنائے اور بتائے ہدایات دے بھی یہ کیپسول 3 دفعہ، یہ گولیاں 2 دفعہ، یہ سیرپ 3 دفعہ پینا ہے، اور 5 دن کے بعد پھر آگے مجھے بتلاؤ۔ اب 5 دن کے بعد مریض جائے اور ڈاکٹر پوچھے ہاں بھائی کیا حال ہے، ہوگا جی تکلیف تو بہت زیادہ ہو گئی۔ تو نے کہا اللہ کے بندے وہ میں نے نسخہ لکھا تھا، جناب نسخہ سبحان اللہ میری جیب میں ہے، میں روزانہ آنکھوں پہ لگاتا ہوں، ہاتھ میں لگاتا ہوں، چومتا ہوں، چوم کے محفوظ رکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے چومنے سے تو شفا نہیں ہوتی، یہ تو دوائیں بازار سے خرید کر کے استعمال کرنی۔ اب وہ جناب نے کہا اچھا حضرت میں سمجھا نہیں، میں نے کہا شاید اسی نسخے کو بس دل سے لگا کے رکھنا ہے۔ تو وہ گیا، اس نے دوائیں خرید لی اور ساری کھا لی۔ انہوں نے کہا یار دن میں 3 کھانی ہے، 1 ہی دفعہ کھا لو، اب بھول جاؤں۔ یہ گولیاں 2 دفعہ کھانی، 1 ہی دفعہ کھا لو، کیا ضرورت؟ یہ شربت 3 دفعہ پینی، 1 دفعہ پی لو، تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش کر کے لے آئے ڈاکٹر کے پاس۔
نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے جو دوائی لکھی میں نے لی ہے باقاعدہ، لیکن میں نے کہا کہ غلطی نہ ہو جائے 8 گھنٹے میں ایک ہی دفعہ کھا لی. تو نے کہا پھر تو اچھا ہے، مرنا ہے اگر اسی طرح استعمال کریں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ ڈاکٹر کے نسخے پہ عمل کرو گے، وقت پہ دوائی لو گے، اور پھر جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے روکو گے. تو اسی طرح قرآن بھی شفا ہے کہ قرآن کے کہنے پہ عمل کرو گے، اور جن چیزوں سے اللہ کے قرآن نے منع کیا ہے وہ رک جاؤ گے تو پھر شفا ہوگی. ایسے کہو جی ہم قرآن تو پڑھتے ہیں شفا نہیں ہوتی. اب قرآن بھی پڑھتے رہو اور سود بھی کھاتے رہو تو کیسے شفا ہوگی؟ قرآن بھی پڑھتے رہو اور روزانہ صبح اٹھ کے پہلا کام بھی یہ کرو کہ شیو کر کے حضور کی سنت کو مٹا ڈالو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اس طرح پھیر کے پھر عمرے کی تیاری کرو کہ ابھی 2 دن شاید احرام میں لگ جائے تو میرے بال نہ نکل آئے. تو اس کے بعد کہو جی قرآن شفا نہیں کرتا، تو پھر تو وہی بات ہوگی جو میرے آقا نے فرمایا رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا قرآن ان کو لعنت کرتا ہے. تو پھر وہی عالم ہوگا جو آج ہمارے گھروں میں عالم ہے کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ حلال و حرام کی کوئی تمیز ہے، اور نہ چہرہ جو ہے، نہ چہرہ نہ لباس، اس کا بھی کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. اور پھر جناب قرآن کو چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی سبحان اللہ، بڑی دعائیں کی ہیں لیکن دعائیں منظور نہیں ہو رہی. خدا کے بندے کس منہ سے مانگ رہے ہیں؟ تو ابھی اپنے مانگنے والی شکل تو بناؤ. اب دیکھو نا کسی آدمی سے تم سوال کرنے جاؤ کہ ابھی میں نے اس سے قرضہ لینا ہے 2000 1000 یا 500، اور ہاتھ میں ڈنڈا پکڑو اور جا کے باہر سے کھڑے ہو کے اس کو 2-3 گالیاں دو اور کہو نکلو خبیث بار، مجھے ماروں گا لاؤ قرضہ. اس طرح کو قرضہ دیتا تو تم اللہ کے بے فرمان ہو کہ جو خدا سے مانگو تو دعائیں کیسے منظور؟ تم تو اللہ کے نافرمان ہو. لباس جو ہیں اپنے وہ تم نے انگریزوں والے بنا لیے، شکلیں جو ہیں اپنی وہ یہود و نصارہ والی بنا لی، اعمال جو ہیں اپنے وہ منافقوں والے بنا لیے، اور گھر کے اندر استعمال میں وہ چیزیں لے آئیں جن میں نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے. اور پھر کہو جناب ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی اور مسلمانوں پہ بڑی تکلیف ہے اور بڑی ذلت ہے. ذلت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو مراد ہے وہ تو شہد ہے، اللہ کا قرآن آمنا باللہ و شفا ہے، لیکن ان آیات مبارک میں اس کا سیاق و سباق سے تعلق نہیں بنتا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ شہد شفا ہے، یہ معنی نہیں کہ ہر بیماری میں شفا ہے، بعض بیماریوں میں مضر بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ شفا ان نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے، یعنی بعض کے لیے تو شفا ہے اور بعض کے لیے نہیں ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ شہد جو ہے یہ چونکہ انتہائی گرم ہوتی ہے تو لہذا وہ بیماریاں جو برودت سے پیدا ہوں یعنی جو ٹھنڈک سے پیدا ہوں ان کے لیے تو فائدہ مند ہے، اور وہ بیماریاں جو پہلے ہی گرمی سے پیدا ہوں اور آپ پھر علاج بھی گرمی سے کریں تو پھر انشاءاللہ فائدے کے بجائے جلدی سے نقصان. دیکھو نا اب آپ کا بلڈ پریشر بڑا ہوا اور آپ فوراً علاج شروع کریں نمک سے تو انشاءاللہ 2-4 منٹ لگیں گے، مرنے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو قرآن کو بھی سمجھیں. قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن موعظت ہے، قرآن جو ہے شفاء لما فی الصدور ہے، قرآن جو ہے بگڑے دلوں کا علاج ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو ایمان لائے. جو ایمان ہی نہ لائے اس کے لیے کیا قرآن علاج ہے؟ اچھا ایمان کا معنی یہ نہیں ہوتا سبحان اللہ، اللہ کی کتاب، دونوں جہان کا بادشاہ، سبحان یہ ایمان نہیں ہوتا. یہ تو اللہ سے مذاق ہے، کہیں خدا اسی میں پکڑ نہ لے. قرآن کو چومتے ہو اور اس کے حلال و حرام کو نہیں مانتے ہو تو کیا فائدہ؟ قرآن کہتا ہے کہ سود حرام، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا سود کھانا ایسے اللہ سے جنگ کرو. اب مجھے بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو سود سے بچے ہوئے ہیں؟
کتنے مسلمان ہیں جو لاٹریوں کے چکر میں ہیں اور پرائز بانڈ کے چکر میں ہیں اور انشورنس کے چکر میں ہیں اور جناب بڑے بڑے نئی پالیسیاں اور سلاٹ مشینیں اور جوئے اور یہ کیا ہے. اور پھر کہو سبحان اللہ جی قرآن تو دونوں جہان کا بادشاہ ہے پر ہم نے حکم نہیں مانا. ہے تو بادشاہ لیکن حکم نہیں مانے. تو جو بادشاہ کا حکم نہ مانے وہ باغی ہوتا ہے، اس کی سزا بہت ہوتی ہے. تو پھر جو ہمیں سزا مل رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا کوئی انکار ہے ہی، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور کتاب اللہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. تو جب بادشاہ کا حکم نہیں مانو گے تو بغاوت ہے، بغاوت کی سزا ہی موت ہے. تو اس لیے آپ اندازہ کر لو کہ ہم نے قرآن کو کتنا مانا ہوا. اور میں تو حیران ہوتا ہوں نا جی، میرے بعض بھائی نوجوان جو داڑھی شیو کراتے ہیں اور قرآن کو جناب منہ سے لگاتے ہیں، گواہ بناتے ہو کہ میں نے داڑھی مڈائی ہوئی ہے، اللہ کا قرآن گواہ ہو جائے. کیا مطلب؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت. اب تو قرآن کا ایک نیا رواج نکلا ہے ہمارے ملک میں. جب بڑے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا جی تو دولہا دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں، اوپر کپڑے پہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نیچے سے گزارتے اور دونوں نیچے سے فیشن انگلش، لباس انگریزی، تازہ بیوٹی پارلر سے میک اپ سنگار کرا کے اور جو دنیا کی کریمیں جن میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے وہ استعمال کر کے قرآن کے نیچے سے گزر رہی ہے. کیا فائدہ ہوگا جی مجھے بتائیں. یہ تو وہی بات ہے. ہمارے ایک دوست سے، اس سے کسی صحافی نے پوچھا، بہت بڑا لیڈر تھا، اس نے پوچھا جی کہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں آدھا مسلمان ہوں اور آدھا کافر. تو وہ حیران ہو گیا کہ آدھا مسلمان اور آدھا کافر. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ یہ نہیں سمجھ آیا. اس نے کہا شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا. اس نے کہا شراب تو میں بھی پیتا ہوں لیکن سور نہیں کھاتا. تو آدھا مسلمان ہو گیا آدھا کافر ہو گیا. اگر دونوں کھاتا تو پکا کافر ہو جائے. آپ اندازہ کریں کہ آج یعنی آپ حیران ہوں گے بھائی کیا بلا ہے میاں، خدا کا خوف کرے. انا للہ. ہم کہتے کہتے تنگ آ گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اچھی طرح ٹھیک ہو گئے. بھائی نہ یہ تو میں کیا کروں، میرے بس میں تو ہے نہیں. اور ہمارے جو مہندسین ہیں ماشاءاللہ وہ اسپیشلسٹ ہیں ان چیزوں پہ. آج ہمارے ملکوں میں بلکہ اکثر اسلامی ملکوں میں جتنے بڑے دولت مند لوگ ہیں الا قلیل من عبادی الشکور، ان سب کے گھروں میں آپ کو ٹی وی، ڈش، وی سی آر، دنیا کی ہر فحاشی، ہر منکرات اور شراب کے باقاعدہ بار ہیں. ڈانس کے لیے باقاعدہ فلور ہیں، ورنہ وہ بڑا گھر کیا ہوا جہاں فلور نہ ہو. جتنے بڑے بڑے گھر ہیں نا جی، کیونکہ بد قسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں، ہمارا بھی کچھ لوگوں سے وہ پرانے دور میں تعلق ہے، وہ اس کا لحاظ کرتے ہیں اب بھی، تو ہمیں بھی شرم و شرمی جانا پڑتا ہے. کچھ دل میں یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ شاید اللہ کے دین کی بات کہنے کا موقع مل جائے. اگر ہم جائیں گے نہیں تو بات کیا کہیں. تو یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ بڑے جتنے گھر ہیں جناب وہاں باقاعدہ ڈانسنگ فلور ہیں اور وہ فلور بنانے کے لیے ٹیک کی لکڑی استعمال ہوتی ہے اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. ہر گھر میں باقاعدہ بار ہے، باقاعدہ تمام دنیا کی شرابیں جو ہیں الماریوں میں سجی ہوئی ہیں اور پورے گھروں کے اندر زنا جو ہے یہ تو گناہ ہی نہیں ہوگا. یہ تو ایسے ہے نا جیسے پیالی میں نے بھی چائے پی لی، آپ نے پی لی، کیا ہو گیا؟ پیالی تو پیالی ہے.
تو کیا ہو گیا؟ نہیں یہ تو مولویوں نے بنا رکھا ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے، کیا حرام ہے کیا حرام ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے جو ہمیں حسن دیا ہے، جوانی دی ہے، بدن دیا ہے، کیوں فائدہ اٹھائیں لوگ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ حال ہو تو پھر تو مار پڑنی ہے، ودمدم علیہ۔ بس دعا کرو، ہمارے اپنا حال خراب ہے تو ہم تمہیں کیا نصیحت کریں؟ ہمارے اپنے مولوی اور پیروں کا حال جو ہے نا، وہ دنیا داروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ دنیا داروں کے سامنے وقتی طور پہ جاؤ تو کچھ آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں، پیر مولوی تو وہ آنکھیں نیچے بھی نہیں کرتا، وہ پھر بھی میں ولی اللہ ہوں، اندر سارے شیطانیاں ہیں، نہ بیٹیوں میں پردہ ہے، نہ بیوی میں پردہ ہے، نہ کوئی شرافت ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ ذکر اللہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ تلاوت ہے، لیکن حضرت پیر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں، اور بھائی کیا ہے، ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، لوگ سنتے سنتے مر جائیں گے۔ جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے ان کو مل جائے گی، اور جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت نہیں لکھی ہے اس کو کوئی ہدایت دے ہی نہیں۔ ہدایتوں کے فیصلے میرے اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، ولیکن والدلیل علی ان المراد بقوله تعالی فیہ شفاء للناس، اس آیت میں مراد شہد ہے۔ الحدیث الذی رواه البخاری ومسلم فی صحیحیہما من روایت قتادہ عن المتوکل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أخي استطلق بدنه فقال أسقعه أصلا فذهب فسقاه أصلا ثم جاء فقال يا رسول الله سقيت وصلا وما زاده إلا استطلاقا قال إذا فسقه أصلا فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا وقال رسول الله صدق الله وكذب بطنه فذهب فسقاه اصلا فبرئا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں فی شفاء للناس، اس سے مراد جو ہے وہ اصل ہے یعنی شاد ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ایک روایت فرمائی ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کو پیٹ کی تکلیف ہے، استطلق کا اسحال ہے، پیٹ چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھنس کے اصلاً اس کو جا کے شہد کا شربت پلاؤ، یعنی کہ ایسے شہد پلا دو۔ فذهب فسقاه اصلاً، وہ گیا اس نے پلایا حضور کے حکم کے مطابق۔ ثم جاء فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بھائی کو آپ کے حکم پہ شاد پلایا ہے، لیکن وہ تو اور زیادہ دست بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا فسقه اصلا، جا کے دوبارہ پلاؤ۔ اس نے جا کے دوبارہ پلایا، اس کے بعد آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما زادہ الا استطراقا، وہ تو بیماری اور بڑھ گئی، وہ تو زیادہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ کذب بطن اخیک، حضور نے فرمایا اللہ کا فرمان سچا ہے لیکن تیرے بھائی کا پیٹ قبول نہیں کر رہا، جاؤ پھر پلاؤ۔ اللہ نے یہ فرمایا شفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شفا نہ ہو؟ اس کے بعد کیا، اس نے جا کے پھر پلایا، فبرئا، اللہ پاک نے شفا کاملہ عطا فرما دی۔ اس لیے حدیث مبارک بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ شہد جو ہے اس کے اندر شفا ہے۔ اچھا، اب لوگوں نے اب تو علوم جو ہیں طب کے وہ ترقی کر گئے، انہوں نے یہ تحقیق بھی کی ہے ماشاءاللہ کہ شہد جو ہے اس میں سب سے دنیا کا بہترین اینٹی سیپٹک چیز جو ہے وہ شہد ہے۔ یعنی اب بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے نا، جو زخم بالکل کسی دوا سے ٹھیک نہ ہو تو شہد کی پٹی رکھتے ہیں۔ خود ڈاکٹر ہسپتالوں میں کہتے ہیں مریضوں کو شہد لے آؤ۔
اور اسی کے ساتھ وہ اس کے زخم کے اندر اگر وہ ناسور ہو جائے، لمبا ہو جائے، خراب ہو جائے، پٹی میں ڈال کے اسی کو بھرتے ہیں، اسی کی پٹی رکھتے ہیں، اللہ شفا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے دیہاتوں میں تو یہ بات بڑی مشہور تھی کہ بالکل تازہ جو چھتا ہوتا ہے نا، اپنے ہاتھ سے اتارے تاکہ شبہ نہ ہو، اور بالکل سلائی دھو کے صاف کر کے اس تازہ شاد میں ڈال کے آنکھوں میں ڈالیں تو آنکھوں کی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں۔ لگتا تو ہے سیدھی سی بات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ تو میں نے پڑھا تھا ایک ریسرچ میں کہ بعض ڈاکٹروں نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ شوگر کا مریض جو ہے اس کو بھی شہد نقصان نہیں کرتی۔ انہوں نے اس کا لکھا ہے کہ دراصل جو ہم گڑ ہے، چینی ہے، شکر ہے، اس میں تو گلوکوز ہے، وہ نقصان دیتا ہے۔ اچھا، فروٹ میں جو میٹھا ہے وہ اتنا مضر نہیں ہوتا، چونکہ وہ فریکٹوز ہوتا ہے، وہ گلوکوز نہیں ہوتا۔ اس کا میٹھا جو ہے اللہ کی شان ہے، وہ الگ میٹھا ہے۔ اور انہوں نے لکھا کہ شہد کے اندر جو میٹھا ہے یہ نہ گلوکوز ہے نہ فریکٹوز ہے، اس کو اللہ نے ایک تیسری نعمت بنایا۔ تو اس لیے بعض اطباء جو ہیں وہ اس بات کے بھی، اور یہاں مکہ مکرمہ میں مجھے اپنا جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کے ہی گھر میں ناشتے پر دعوت تھی، اور وہاں ایک بہت بڑے آدمی، ماشاءاللہ وہ ایک ملک میں سفیر ہیں، اتنے اچھے عہدے کے آدمی ہیں، تو وہ بھی ناشتے پر تھے، تو وہ شہد منگایا انہوں نے بڑے اصرار سے، بھی شہد ہے، شہد ہے، شہد ہے، شہد لاؤ۔ تو شہد لے آئے، تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ مجھے شوگر کا میں باقاعدہ مریض ہوں، اور میں نے اپنی شوگر کا علاج جو ہے وہ شہد سے کیا ہوا کہ میں صبح ناشتے میں بھی شہد لیتا ہوں، دوپہر کے کھانے میں بھی شہد لیتا ہوں، رات کو بھی شہد لیتا ہوں، اور میری شوگر نارمل۔ تو اب یہ ایک مشاہدہ بھی ہے، باقی اللہ عالم۔ تو بہرحال یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی عمل کریں تو ہم ڈاکٹر سے رائے سے، کیونکہ لکل فن رجال، اللہ نے ہر فن میں آدمی پیدا کیے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو مولوی ہو ڈاکٹر بھی ضرور ہو، ڈاکٹر ہو مولوی بھی ہو، یہ نہیں ہوگا۔ لازمی بات ہے کہ آپ اگر مریض ہیں، خدا نہ کرے، اللہ پاک سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ لیکن کوئی بھی علاج کرے تو اطباء حاذق سے رائے لینے کے بعد کریں، ایسے کبھی علاج نہ کریں۔ اور یہ خاص طور پہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا عطائی قسم کے حکیم اور عطائی ڈاکٹر اور یہ دیہاتی ڈاکٹر جو ایسے نسخے دے دیتے ہیں ماشاءاللہ کہ انشاءاللہ العظیم بندہ جلدی مر جاتا ہے، ایک فائدہ ہوتا ہے ہمارا، جو ابھی اس دنیا سے تو جان چھوٹ گئی نا جی۔ وہ اگلے دن ہی میں نے پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ وہ بجائے رعایت دینے کے فلاں چیز مہنگی ہو گئی، گھی مہنگا ہو گیا، فلاں مہنگا ہو گیا، تو دوسرے نے لکھا، انہوں نے کہا بھی یہ بھی مہربانی ہے، اگر سوچا جائے تو عوام پر احسان ہے کہ جب گھی مہنگا ہو جائے گا تو غریب خریدے گا نہیں خریدے گا، دل کی بیماریوں سے بچ جائے گا، تو پھر بھلا ہو رہا ہے، فائدہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب جناب اگر گندم مہنگی ہو جائے گی تو 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھائے گا تو وزن ٹھیک رہے گا، تو اس لیے مہنگا کریں کہ غریبوں کو بھلا ہو جائے، فائدہ ہو جائے، بیماریوں سے بچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ تو بہرحال یہ حدیث مبارک صحیح ہے جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم نقل۔ قال بعض العلماء بالطب كان هذا الرجل عنده فضلات فلما سقى وسن وهار تحللت فأسرعت بالاندفاع فزاد وصالا فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره ومسجد لأخيه ثم سقاه وازداد التحليل فاندفع ثم سقاه وكذلك فلما اندفعت الفضلات الفاسدة مزرة بالبزن استمسك وتره وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام بركة إشارته علیہ من ربی افضل الصلاۃ والتسلیم۔ اب علماء طب فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کو حضور پاک نے شہد کا حکم دیا تھا، اصل میں اس کے پیٹ کے اندر جو ہے فضلات تھے، تو جب اس کو شہد پلایا گیا، چونکہ شہد جو ہے وہ گرم ہے، اس نے ان کو جا کے تحلیل کیا، اور اس کے بعد وہ نکلنے میں زیادہ دور لگا تو اسہال اور بڑھ گئے، حتیٰ کہ اس بندے نے سمجھا کہ مجھے نقصان ہوا ہے، حالانکہ اس کے بھائی کا اسی میں فائدہ تھا۔
جب دوبارہ پلایا فزداد التعلیل والدفع، اس کے پیٹ میں جو سدے پیدا ہو گئے وہ ہلنے اور گلنے شروع ہوئے. فلما اندفعت الفضلات، جب وہ سدے اور فضلات فاسدہ مضرہ جو تھے نکل گئے تو اس کا پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا، مزاج بھی ٹھیک ہو گیا، اور اسقام و آلام جو ہیں وہ بیماریاں بھی چلی جاتی ہیں، چونکہ اللہ نے قرآن میں اشارہ کر دیا فی شفاء للناس. اور ویسے بھی عقل دوڑائے تو اللہ کی رحمت ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے پھولوں سے لے گی، درختوں سے لے گی، ہر چیز سے رس چوسے گی اور پھر شہد بنے. تو لازمی بات ہے اللہ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تو فائدہ رکھا ہے. دیکھا نہیں جڑی بوٹیاں ہیں، ہر بوٹی کا اپنے اپنے فائدے. وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن نبينا عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحجب الحلواء والأصل. هذا لفظ البخاری. اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث مبارک نقل کی ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا اور شہد. یہ حلوے سے مراد یہ تمہارا حلوہ نہیں، یہ جو مولویوں کے ذمہ لگا ہوا ہے نا آج کل حلوہ شریف، حلوے کی تو دیگیں پکتی ہیں نا باقاعدہ. یہ حلوہ نہیں، حلوہ سے مراد ہے میٹھی چیز، یعنی حضور پاک کو میٹھی چیز پسند. یہ مراد نہیں ہے کہ یہ تم گھی ڈال کے اور سجی کے اور فلاں حلوہ اور سوہن حلوہ اور یہ ملتانی حلوہ، یہ سلطانی حلوہ، یہ نقصانی حلوہ، پتہ نہیں کیا کیا بلا بنا رکھی ہے. یہ تو سیمنٹ ہے انشاءاللہ. بالکل مولوی کو کھلاؤ 3 راتیں، چوتھے دن حق نہیں کہے گا. یہ کوئی ایسی بلا ہے، سیمنٹ ہے حلوہ کہ اندر سے بالکل جیسے ٹیپ چپکا دو نا زبان بند ہو جاتی ہے، بس حلوہ کھلاتے رہو حق چھوڑ دے رہے. اسی لیے تقسیم ہو گئی کہ کچھ مولوی حلوائی ہوتے ہیں کہ ان کا مقصد ہی حلوہ ہے. عرس شریف، 11ویں شریف، کل شریف، جمعرات شریف، چہلم شریف، بس اسی طرح انشاءاللہ پھر حلوہ چلتا ہی رہتا ہے. انا للہ و انا. مانا ہے میرے ماں کا کو میٹھی چیز پسند تھی، جیسے کھجور ہے حضور کو بہت پسند. اسی طرح آپ کو شہد مبارک جو ہے وہ بہت پسند ہے، کیونکہ شہد بھی میٹھا ہے. اچھا ہمارے یہاں تو الٹا رواج ہے نا، انگریزی رواج ہے نا کہ ہم سارا کھانا کھلا کے پھر سویٹ ڈشز شروع ہوتی ہیں ہماری میٹھے کی. تو حالانکہ سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے میٹھی چیز کھلائی جائے. سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے میٹھا کھلاؤ. کوئی کھجور دے دو، کوئی چیز میٹھی کھلا دو، تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اللہ کی شان معدے میں اشتہا پیدا ہوتی ہے کھانے کی. پھر جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہضم ہوتا ہے. اس کے بعد بھی چاہے کھا لیں، لیکن سنت یہ ہے کہ پہلے کھلائے. یہ سنت ہے. لیکن انگریز نے چونکہ ہر چیز میں مخالفت کرنی ہے، اس نے کہا کہ نہیں جناب پہلے ہر چیز کھلا دو، بعد میں سویٹ ڈش لے آؤ، تاکہ حضور کی ہر بات میں مخالفت کرو، ہر حکم میں مخالفت. حضور نے فرمایا دایاں ہاتھ استعمال کرنے کا، نہیں بایاں ہاتھ استعمال. حضور نے فرمایا ہاتھ سے کھاؤ، نے کہا نہیں جناب چمچے سے کھاؤ. حضور نے فرمایا بھی سب مسلمان ایک دوسرے کا پانی پیو، چونکہ سور المؤمن شفا ہونے، ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی میں بھی اللہ نے شفا رکھی. انہوں نے کہا نہیں جراثیم بیماریاں پکڑ لیں. انہوں نے کہا خبردار گلاس الگ. ہاں بالکل، ہر آدمی گلاس استعمال کرنے کے بعد جو ہے اس کو پھینک دے، ڈسپوزیبل ہو، فوراً پیو، بہت دوسرے کو بیماری لگ جائے. اور ایک عورت کے 20 عاشق بن جائے تو وہاں بیماری نہیں لگتی. کیا مقصد کیا ہے؟ مخالفت سنت رسول. اچھا دشمن اتنا چالاک ہے اور ہم سنت پہ عمل ہی نہیں کرتے. ہم نے حضور کی سنتوں کو، ہم نے بس سنت ہی سمجھی ہوئی ہے کہ بھئی حضور کا نام آئے تو بس سبحان سبحان، اور فارغ ہو کے سیدھا اس طرح داڑھی. اچھا ایسا کیا کرو نا جب اس طرح پھرواؤ نا پھر بھی حضور کا نام لے گے، ادھر نہیں بس ایسے بھی کر لیں.
انا للہ و انا، یہاں کمال ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بھئی کعبۃ اللہ میں آ کر اور روضہ رسول اللہ پہ کھڑا ہے، الصلاۃ اور کیف کرا کے کھڑا، بھئی بڑا بہادر ہے یار، اتنا بڑا بہادر میں نے نہیں دیکھا۔ شیو کراؤ سرکار دو جہاں کے روضے پہ کھڑے ہو جاؤ یار، پھر کچھ شرم کرو، نہ جاؤ، کچھ تو حیا ہو نا۔ دیکھو نا پہلے دور میں ہماری اولاد، بچے، نوجوان سب بیچارے کو سگریٹ پی رہے کو بزرگ آ گئے فوراً، کبھی چلو کچھ تو شرم ہو۔ یہ تو نہیں نا کہ بالکل تازہ حضور کی سنت کے خلاف عمل کر کے اور بڑی جرت سے کھڑا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، میں آ گیا ہوں داڑھی منڈوا کے دربار میں حاضر ہوں۔ کوئی لحاظ کرو گا؟ اور یار ڈرامے میں بھی لوگ چند دن داڑھی رکھ لیتے ہیں، جتنے دن مدینے جاؤ شرم کر لو۔ لوگ فلمیں میں، ڈراموں میں بھی تو داڑھی بنا لیتے ہیں نا نقلی، تو 4-5 دن جب عمرے پہ آنا ہو کچھ شرم کر لو، مدینے جانے سے پہلے کچھ حیا کر لو۔ انا للہ و انا الیہ، بڑی بہادری ہے کہ آدمی کعبۃ اللہ کو منہ لگائے، بڑا بہادر ہو بھائی دو لوگ، تمہاری جرت ہے بھائی، بس ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، هذا فی صحیح البخاری من حدیث سالم الاختص عن سعد بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ الشفاء فی ثلاثۃ فی شربۃ محجم او شربۃ اصل او کیۃ بنار وعنہا امتی ان الکی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 چیزوں میں اللہ نے شفا لکھی ہے، ایک تو اللہ نے شفا رکھی ہے شہد میں، اور ایک اللہ نے شفا رکھی ہے محجم، کہتے ہیں حجامت سے خون نکالنا، یعنی احتجام کرنا۔ احتجام جو ہے نا یہ بھی ایک فن ہے کہ بھی کس رگ سے خون نکالنا ہے، تو کبھی ٹانگوں سے، کبھی بازو سے، کبھی ہاتھ سے، تو یہ بھی شفا ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اور فرمایا اوکیۃ بنار، یا آگ سے داغ دلوانا، لیکن بعد میں حضور نے منع کر دیا کہ بھی یہ داغ نہ دلوایا کرو آگ سے، کیونکہ یہ حضور پاک کو پسند نہیں ہے۔ البتہ خون حضور پاک نے بھی نکلوایا ہے، تو خون نکلوانا جو ہے یہ شفا ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط کیا کرو کہ احتجام بھی ان لوگوں سے کراؤ جو صاحب فن ہیں، صاحب علم ہیں، کسی عام جاہل سے نہ کرایا کرو، کیونکہ وہی ایک ہی اس طرح وہ 100 ہی بیماری پہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ معاف کرے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت۔ وقال البخاری حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن وصي عن عاصم بن عمرو بن قتادة سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم او يكون في شيء من ادويتكم خير او ففي شربة محجم او شربة أسر او لذعة بنار توافق الداء وما احب ان اكتوي۔ رواه مسلم حدیث عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر رضی اللہ عنہ۔ تو ان چیزوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن لازم ہے کہ جاننے والے سے کرائیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں کام کی وجہ سے مکے میں آیا اور میں نے عمرہ نہیں کیا، 1 ہفتے کے بعد عمرہ کیا۔ 1 ہفتے کے بعد کیوں کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے دماغ میں عمرے کی نیت تو تھی، لیکن تم نے اپنے آرام کے لیے کہ آرام کر کے پھر ہفتے کے بعد دیکھا جائے گا کر لیں گے، تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی رعایت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی میقات سے بغیر احرام کے گزرے گا اس کو دم دینی ہوگی، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کاروبار کے لیے ہے تو دم نہیں ہے، ورنہ ان کے نزدیک بھی دم ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرہ کیا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت طواف کے نہیں پڑھے، 2 دن کے بعد مجھے معلوم ہوا تو میں نے پڑھے، کوئی حرج نہیں۔
اگر 2 رکعت طواف پڑھنا بھول جائے یا معلوم نہ ہو یا بعد میں پڑھ لے، اس میں کوئی فرض نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، تمہارا عمرہ بھی ٹھیک ہے اور کوئی غلطی نہیں۔ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے طواف کے بھی 7 چکر لگائے ہیں اور صفا مروہ کے بھی میں نے اپنے عقل کے مطابق 7 چکر لگائے، لیکن کہتے ہیں کہ 14 ہو گئے۔ تو اگر تم نے صفا سے شروع کر کے صفا پہ 1 چکر گنا ہے تو صاف بات ہے کہ 14 ہو گئے، ورنہ صفا سے شروع کرو اور مروہ پہ ختم کرو، یہ 1 چکر، مروہ سے صفا تک 2 چکر، یعنی ابتدا صفا سے کریں گے اور ختم جو ہے وہ مروہ پہ کریں گے۔ لیکن اگر تم نے ختم بھی صفا پہ کیا ہے تو گویا صفا نہیں دوڑے، اور اس کے بعد تم نے حلق کرا دی اور دم پڑ گیا، اور اگر نہیں کرایا تو دوبارہ صفا صحیح دوڑ لو تو کوئی دم نہیں دینا پڑے گا۔ مدینہ میں ٹھہرنا ہے تو یہ بات میں اب یہ بھی اس سوال میں شامل ہے۔ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ قرآن اندازی میں میرا نام نکلا تو میں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوا، میں نے آ کے الحمدللہ بیت اللہ کا طواف کر لیا، 7 چکر پورے کیے، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا اور سر کے بال کٹا دیے تو 1 بکری ادا فرما۔ اگر یہ مسئلہ پہلے پوچھتے تو غلطی کیوں ہوتی؟ عمرہ آنے سے پہلے اگر مسئلہ پوچھ لیتے کہ جی میں نے عمرہ کرنا ہے کیسے کروں، اور لکھ لیتے، بات ختم ہو۔ کہتے جی بعض سوال لکھے جاتے ہیں جو آپ پورے نہیں پڑھتے، انشاءاللہ کوشش کروں گا جی۔ کہ جی میں امام حرم سے ملنا چاہتا ہوں تو بالکل آپ جا کے امام حرم جب نماز سے فارغ ہوں ان کے ساتھ چلے جائیں، جب رش ختم ہو جائے تو ملاقات کر لیں، آپ فوراً رش میں ملیں گے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو پاکستانی لباس میں دیکھا تھا تو یہ بھی کوئی سوال ہے؟ دیکھا تھا تو اچھا کیا، بڑی مہربانی، شکریہ۔ نہ دیکھتے تب بھی میرا کوئی وقت گزر جاتا، شکر ہے کہ دیکھا تو صحیح۔ وہ کہاں سے دیکھتے ہیں؟ دیکھتے تو ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ کہتے ہیں جی کہ بعض سوالات جو ہیں وہ بہت بے شرمی اور بے حیائی پہ مشتمل ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھا بھی نہ جائے تو نصیحت کیسے کریں ان کو؟ جس نے بے حیائی یا بے شرمی کا سوال لکھا تو لازمی بات ہے نا، دیکھو ایک بیماری ہے آدمی کہتا ہے گولی کھا لو، ایک بیماری ہے آدمی کہتا ہے بھی مرہم لگا لو، ایک بیماری ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے، تو اس بے حیا بے شرم کو روکنے کا حل کیا ہوگا اگر نہیں ڈانٹیں گے تو؟ نماز وتر میں ثنا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ بہرحال حنفی مسلک میں جب نماز جنازہ پڑھا جائے تو پہلی رکعت میں ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود اور تیسری تکبیر کے بعد دعا، پھر چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود اور تیسری تکبیر کے بعد دعا۔ اسی طرح دعائے قنوت کے لیے بھی تکبیر کہنا ضروری ہے۔ ایک آدمی سفر میں تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اس کے کپڑے میں پیشاب لگ گیا، اب پانی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اس کپڑے کو دور کر کے دوسرے کپڑے کو لپیٹ کے، اب قمیص ہے چادر ہے جس میں ہے اس کپڑے کے بجائے دوسرے کپڑے میں پڑھ لے، ایک کپڑے میں پڑھ لے۔ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے لیے حج کرے، عمرہ کرے، طواف، سب جائز ہے۔
اگر کوئی آدمی عمرے پہ آتے ہیں اور مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ سے واپس اگر مکہ مکرمہ آئیں تو ان کو بھی عمرہ کرنا ہوگا، کیونکہ مدینہ منورہ جو ہے وہ میقات ہے، اور میقات سے بغیر احرام باندھے ہوئے مکے نہ آئیں۔ دیکھیں میرا بھائی، بعض ائمہ جو کہتی ہیں کاروبار کے لیے گیا تو وہ ایک اجازت ہے، گنجائش ہے کہ اس کو کہتے ہیں دم نہیں پڑے گی، یہ کوئی امام نہیں کہتا کہ نہ کرو۔ ہر امام کے نزدیک افضل ہے کہ بغیر میقات پر بغیر احرام کے نہ گزرے۔ تو جب آپ مدینہ منورہ سے آئیں تو لازم عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کریں، اور تمہارے لیے نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں دوسرا میقات کا عمرہ نصیب کر دیا۔ اگر ایک عورت جو ہے وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہے بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، محرم نہیں لے جاتا تو نہ جائے گا، نفلی عبادت ہے، اس میں ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر محرم جائے تو ساتھ جا کے عمرہ کروا دے۔ اگر ایک طواف کے بجائے میں نے 2 یا 3 یا 4 طواف اکٹھے کر لیے تو ہر طواف کے لیے 2 رکعت کر کے بعد میں پڑھ لو۔ مثلا 3 طواف کر لیے 2 رکعت پڑھ لی، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت۔ جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں ان کے لیے بھی طواف الوداع ہے، ہاں بالکل ہے۔ صرف علماء یہ فرق کرتے ہیں کہ حج پہ آنے والے کے لیے تو طواف الوداع واجب ہے، نہیں کرے گا دم پڑ جائے گا، لیکن عمرے والے کے لیے واجب نہیں ہے۔ لیکن سب کے نزدیک افضل یہی ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ جاتے ہوئے آخری دن طواف الوداع کر کے جائیں۔ اور ویسے بھی عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیوں خدا جانے کب زندہ ہیں کب موت ہے، پھر آنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے گناہوں سے سچی توبہ کر لی، توبۃ نصوحا، اللہ گناہ معاف کر دیں گے، پھر سزا نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ لیکن اگر حقوق العباد ہیں تو پھر توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ کیا مانا؟ ایک آدمی کا 1,00,000 روپیہ کھا جاؤ اور کہو میں نے توبہ کر دیا، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا، وہ تو لازماً تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ تم نے کسی کی غیبت کی ہے، توبہ کر دی ہے، گناہ معاف ہوگا لیکن بندے سے بخشوانا ہوگا۔ تو حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، باقی سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ تو بندوں کا حق ہے نا، اللہ اپنے حق معاف کرتے ہیں۔ کہتے جی کہ اللہ کے بہت نام ہیں، کس نام سے پکاریں؟ جس سے مرضی ہے پکاریں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہیں جو حلال ہو، شریعت کے مطابق ہو، اور جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں وہ تو نہیں مانگ سکتے۔ کہ تم آپ وظیفے پڑھ کے کہو اللہ میں یہاں سے کہ شراب کی بوتل دے دے، حرام دے دے، خنزیر دے دے، کتا دے دے، کیا بات ہے؟ حرام چیز شریعت کے خلاف جو بھی ہے مانگنا جو ہے وہ کفر ہے۔ دعا قبول ہونے کا طریقہ اور حل کیا ہے؟ حلال کھاؤ، سچ بولو، پھر دعائیں قبول ہی قبول۔ پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہ ہو۔ صدق مقال ہو اور عقل حلال ہو، بس یہ 2 چیزیں لازم پکڑ لو، پھر دعائیں قبول ہی قبول ہو۔ پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر اللہ نہیں سنے گا تو ہماری کون سنے گا؟ لیکن شرط یہ ہے 2 چیزیں بس، عقل حلال اور صدق مقال۔ کہتے جی کہ اگر طواف کعبہ کی ہمیں جب طواف کرتے ہیں اور ہر چکر کی دعا یاد نہ ہوتی ہے تو بدعت ہے۔ یہ ہر چکر میں جو دعائیں بنی ہوئی ہیں تو کوئی حکم نہیں، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جو ذکر اللہ میں تیرا دل لگے۔ حضور پاک نے صرف سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر،
اسی طرح رکن یمانی پہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باقی تم درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، آیت کریمہ پڑھو، جس ذکر میں تیرا دل لگے۔ یہ تو کتابیں لے کے پڑھنا اور فلاں ایک چکر کی دعا اور دوسرے چکر کی دعا اور تیسرے، یہ تو کچھ نہیں۔ یہ تو بعد میں علماء نے لکھا کہ لوگ قصے کہانیاں نہ کرتے رہیں، چلو ان کو کچھ لکھ دو، پڑھتے تو رہیں بیچارے، لیکن ہمارے لوگ عربی جانتے نہیں، وہ بجائے صحیح پڑھنے کے غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر وہ چیز پڑھو جو تمہیں آتی ہے۔ تمہیں درود شریف آتا ہے، کلمہ شریف آتا ہے، نہیں تو سبحان اللہ دعاتا ہے۔ کہتے جی کہ کل ہم لوگوں نے مدینہ منورہ جانا ہے اور وہاں ہم 8 دن رہیں گے، تو وہاں بھی نماز آپ قصر پڑھیں گے، لیکن اگر اکیلے پڑھیں، لیکن امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر آپ امام کے تابع ہیں، پھر آپ نماز پوری پڑھیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی ہر نماز جو ہے وہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو، جماعت کے ساتھ۔ باقی سنتیں اور نفلیں اگر پڑھنا چاہو تو بالکل پڑھ سکتے ہو، کوئی منع نہیں، اور نہ پڑھو تو اللہ پاک اس پہ عذاب نہیں دیں گے، گناہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جائیں تو طواف الوداع کر کے جائیں، ہاں کر کے جائیں، کیونکہ آپ نے میقات سے آگے گزر جانا ہے، اور پھر کوئی پتہ بھی نہیں کہ کیا واپس آنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کسی بندے کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، اور کسی کو پتہ نہیں کہ میری موت کہاں آئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ طواف کر کے جائیں۔ اگر غلطی سے کسی کافر کو بھائی کہہ دیا، غلطی سے کوئی بات نہیں، دل سے بھائی نہ سمجھے، ورنہ معاملات، تجارت، کاروبار، تعلیم سب جائز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آموں سے علاج نہ کرو، اپنی شوگر کا حکیم سے پوچھ کے کرو، پھر کر رہا ہوں تو مرو گے انشاءاللہ۔ میں نے بتا دیا کہ میرے کہنے پہ عمل نہیں کرنا، بس بات ختم ہو گئی۔ میں نے ایک واقعہ بتایا، پتہ ہے اس کی وجہ کیا تھی بیچارے کی، جس کے لیے حکیم نے وہ تجویز کیا؟ تمہاری بیماری کی کیا وجہ ہے، پہلے طبیب سے رجوع کرو۔ مسجد حرام سارے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے 1 کلاک ملے گا۔